شروع اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ جب امیدوار بننے کی خواہش دل میں آپ کی جاگی تو سب سے پہلے کیا تیاری کا خیال آپ کے ذہن میں آیا؟ جو بار کا سسٹم اس وقت الیکشنوں کا ہے، تو آپ نے کیا کیا تیاری شروع کی کہ میں ان چیزوں پہ کام نہیں کروں گا تو میں الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ یہ جی چونکہ آپ کا ایک غیر روایتی سا اور بڑا پسندیدہ سا پروگرام ہے، اس لیے میں بھی اس کا بالکل غیر روایتی جواب دوں گا کہ سب سے پہلے کینڈیڈیچر کو اپنے گھر سے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے۔ بار تو شاید آپ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، لیکن جو آپ کے قریب ترین دوست ہوتے ہیں انہیں کنونس کرنا ایک بڑا مرحلہ اور ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا الیکشن کا 50% ہوتا ہے، جو آپ کے اپنے دوست، آپ کے جن کے ساتھ آپ بار کے اندر مشہور ہوتے ہیں، جن کے نام کے ساتھ آپ پہچانے جاتے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ نکلنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتا ہے، اور انہی دوستوں کو کنونس کرنا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ باقی یہ دوستوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا پورا سال، بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کسی نظریے کے اوپر چلتے ہیں، بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو کوئی اپنا ٹاسک، ان کے ذہن کے اندر خاص ٹاسک ہوتا ہے، بہت سارے دوست خیر کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے طبقات، اور کچھ دوستوں کو آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کو منیمائز رکھا، لیکن دوستوں کو آپ کو انگیج رکھنے کے لیے فائنانس بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو آپ کو توہن و اوکے، کرہن ساتھ چلانا پڑتا ہے۔ اس میں رانا صاحب ہم آڈینس کو بتاتے چلیں کہ رانا صاحب بطور کینڈیڈیٹ صدر بھی الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں، اور رانا صاحب نے مشکل وقت میں گروپ سے ہٹ کے جو صدر کا کینڈیڈیچر تھی اس کو اپنے آپ کو ایز اے صدر پیش کیا بار میں اور کمپین کی۔ اچھا، میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ جب آپ صدارت کی کینڈیڈیچر پہ تھے تو گروپ سے ہٹ کے آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کرنا پڑا بار میں؟ کیونکہ روایتی طور پہ ایک گروپوں کی سیاست چل رہی ہے، آپ نے بڑا ڈیل کیا، لوگوں کو جگانے کی کوشش کی کہ یار یہ گروپ سے ہٹ کے بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے، تو اس میں آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کیا سوچ کے کینڈیڈیٹ بنے تھے صدر کے؟ جی وہ ایک حضرت علی کا بہت مشہور و معروف قول ہے کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کی ناکامی سے۔ اس میں جو موجودہ صدر صاحب ہیں ماشاءاللہ ہمارے، اور اس سے پہلے والے صدر صاحب جو گزرے ہیں، میں نے ایک مزاحمت کا راستہ لیا۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ان عناصر کے خلاف، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریاتی طور پر ہماری جڑیں ہلانے والے لوگ ہیں، جو ہمیں اس راہ پر لے کر نہیں چلیں گے کہ جس کے لیے بار معروف ہیں، میں نے اپنے دوستوں کو، میں نے بار کی نبض کو دیکھا۔ میں شاید اس کو صحیح طرح سے جج نہیں کر سکا، لیکن اب بھی جب میں پرائیویٹ کنورسیشن میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو دوست میرے اس آئیڈیا کو اپریشیٹ بہت کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تیسری آپشن بہرحال ہونی چاہیے۔ یہ دونوں گروپس ہیں، انہوں نے سرو بھی کیا ہے، انہوں نے وکلا کو بیچا بھی ہے، انہوں نے وکلا کے لیے کچھ سہولیات بھی حاصل کی ہیں، لیکن زیادہ تر انہوں نے یہاں پہ باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ ان باریوں کے اندر کسی بندے کی ذاتی سٹرگل کا، کسی بندے کی ذاتی کوالٹیز کا، کسی بندے کی ذاتی سروسز، خدمات کا وہ عنصر بڑا تھوڑا ہے۔ اس میں صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی گروپ کے سربراہ کی ذاتی چاکری کتنی کی ہے، اس کی چاپلوسی کتنی کی ہے، اور کس طرح سے آنکھیں بند کر کے کسی گروپ لیڈر نے اشارہ کیا ہے تو انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوالٹیز بار کو سرو کرنے کے علمبردار میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا ہسٹری کیا کہتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی موقع ملا، یہ بھٹیزا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جہاں وہ 2006-07 والی تحریک کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب موقع دیا تھا، یہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا ہمارے لیے۔ ایک 2 ارب روپے کا نیو جوڈیشل کمپلیکس بنا تھا، اور اس کے اوپر اس کی تقسیم کے اندر بہت ساری بے ضابطگیاں ہوئیں، جس کا ایک رد عمل آیا، اور لوگوں نے اس کی پارکنگ، جو میں سمجھتا ہوں لاہور کی سب سے بڑی سایہ دار پارکنگ ہے، اس کے اوپر قبضے ہو گئے۔ تو ہمارے اس سے پہلے 2-3 کیبنٹس ناکام ہوئیں، ایون کہ ہائی کورٹ کی ایک کمیٹی بھی بنی جس پر سیاحت بلال صاحب تھے اس کے ممبر، وہ بھی ناکام ہوئی، وہ واگزار نہیں کروا سکیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہماری ساری کیبنٹ نے کوشش کی، اور وہ ایک ایسا قابل فخر کارنامہ ہے جو میں سمجھتا ہوں میری 20-22 سالہ پریکٹس کا، کہ جس کو ہم آج بھی سوچتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی ٹھنڈک پڑتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس بار کو کچھ ریٹرن کیا ہے، اس عزت کے، اس تعلقات جو ہم نے اس سے ڈرائیو کیے اس کے بدلے میں۔ اب آپ جب بھی پارکنگ میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے لیے یہ سول کورٹس کے حوالے سے، ضلع کچہری کے حوالے سے، سیشن کورٹ کے حوالے سے، شاید یہ پارکنگ اگلے 10 سال کے لیے بھی
ہمارے لیے کافی ہے۔ اچھا رانا صاحب، ابھی ایک چیز میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بطور امیدوار آپ نے 3 سال الیکشن لڑا وائس پریزیڈنٹ کے لیے اور 1 سال آپ نے الیکشن لڑا پریزیڈنٹ کے لیے۔ بطور امیدوار اگر میں آپ سے 5 مشکلات آپ سے سمجھنا چاہوں، ایک امیدوار کو 5 کون سی مشکلات ہیں جن کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ یہ آپ نے مجھے بڑا اسپیسیفائی کر دیا۔ ایک تو سب سے بڑی پرابلم یا سب سے بڑا جو مسئلہ آپ کا ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اپنے قریب ترین دوست جو پہلے آپ کے اس آئیڈیا کے ہم نوا ہوتے یہ آپ نے ہیں، بتا دیا، دوسرا بتائیں۔ ہاں، دوسرا بتائیں۔ فائنانس کا ذکر کیا ہے۔ فائنانس ایک اسینشیل انگریڈینٹ ہے، اس کو آپ اگر زیادہ نہیں تو 25% آپ کے الیکشن کیمپین میں فائنانس بھی وہ کرتی ہے۔ فائنانس کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ فائنانس روٹین میں تو اس کا جائز استعمال تو یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے، یہ ہمارے سنت طریقہ بھی ہے، اگر کوئی دوست آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا اور اس کے لیے اپنی بساط کے مطابق مہمان نوازی کرنا، یہ تو بالکل اس کا پازیٹیو یوز ہے۔ پھر اگر آپ کوئی کوشش کرتے ہیں، آپ کچھ دوستوں کو کوئی 1-2 بڑا پروگرام کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی آپ کو دوستوں کو خرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایسا ہے، کوئی ایسا انیکسپیکٹڈ تو ایکسپینس نہیں ہے جو آپ کی توقع میں نہیں ہوتا لیکن کرنا پڑ جاتا ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں جی، یہ ہر بندے کا اپنے اس کے اپنے جو اس کی ویلیوز ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ بعض دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے ہر قیمت پر۔ اب یہ جو ہر قیمت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی شیطانی نظریہ تو ہو سکتا ہے، کوئی انسانی اور رحمانی نظریہ نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے ہی اتنے کمپرومائزنگ ہیں، آپ نے ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر قسم کے وسائل، جائز ناجائز، حلال حرام، ان کو آپ نے اپنے ذہن سے محو کر کے آپ نے صرف ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے اور میں نے الیکشن جیتنا ہے، تو پھر اس نظریے کے تحت جو قیادت آئے گی وہ آپ کی ہمدرد کبھی نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ بتائیں۔ تیسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ جو برادری ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جہاں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صرف اس تعصب کے اوپر کہ آپ ارائی ہیں، آپ راجپوت ہیں، آپ گجر ہیں، آپ جٹ ہیں، اور آپ کے اوپر یہ فرض ہو گیا ہے کہ آپ کی برادری کا اگر وہ کینڈیڈیٹ آ گیا ہے، چاہے وہ ان ساری معیارات کے اوپر پورا نہیں بھی اترتا، لیکن آپ باؤنڈ ہیں۔ یہ جو برادری ازم ہے، برادری صرف تعارف کی حد تک ہو، تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات ہے۔ چوتھا مسئلہ بتائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے ہمارے بڑے ہیں جن کی سروسز تو بار کے اندر بے شمار ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بار کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کوئی نہیں ہے، وہ بار کی نبض کو نہیں سمجھتے، لیکن ان کے ہاتھوں میں ہماری گروپس کی لگامیں ہیں، تو وہ بعض اوقات اتنا، یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے گروپ نے اس طرح کی سلیکشن کر کے اس کا نتیجہ بھی بھگتا ہے کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ اس پوزیشن کے لیے فٹ ہے، اس کی نیچے بارز کے اندر، بار نوجوانوں کے اندر، بزرگوں کے اندر اس کی پینیٹیشن کیا ہے۔ پانچواں مسئلہ بتائیں۔ پانچواں مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس کا، اس کی اہلیت کا معاملہ بھی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، ہمارے گروپس کو بھی دیکھنی چاہیے، چھوٹے گروپس کو بھی دیکھنی چاہیے، اور خود کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جیتنے کے بعد ہی اس قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، جیسے آپ سارے دوست، آپ دونوں بھائی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، بغیر کسی عہدے کے، بات کے عہدے کے، آپ لوگوں کے مسائل ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے لیے آپ پازیٹیو حل بھی دیتے ہیں، تو ایسے افراد جو جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی اہلیت رکھی ہے، زیادہ کوئی خصوصیت رکھی ہے، تو انہیں زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں سر ایک میرا کسی تھینک یو، آپ کے سوال کو بند کر دیں آپ، اس کے بعد نیکسٹ